چنانچہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے ایک واقف تھے، میں نے کہا میں ان کو جلال آباد لے جاتا ہوں مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. یہ وہاں جائیں گے اور حضرت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو دنیا سے دل ہٹ کر اللہ کی طرف ان کا پھر جائے گا. کہنے لگے جب میں عشاء کے بعد لے کر گیا تو قدرتاً اس وقت حضرت کے لیے کھانے کو بادام اور پستہ لایا گیا اور حضرت اس وقت وہ کھا رہے تھے. گو حضرت نے کچھ خیر کی باتیں کہیں. جب نکلے تو میں نے اس سے پوچھا کہ سناؤ بھائی، اللہ والوں کی صحبت میں کیا دل پہ اثر ہوا؟ کہنے لگا یہ اللہ والے کہاں سے آ گئے؟ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں جو خشک روٹی کو پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں، اور یہ تو بادام اور پستے بیٹھے کھا رہے تھے. اب بتائیے کہ جنہوں نے سارا دن توجہات دینی ہے، لوگوں کے مسئلے سلجھانے ہیں، لوگ تو اپنی بات کر کے فوراً اس کا جواب اور سولوشن مانگتے ہیں. ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرا بندہ کتنا ایگزاسٹڈ ہوتا ہے. تو جو بندہ سارا دن دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو کھپاتا رہا، اب اگر شام کو اس نے اپنے ذہن کو مقوی کرنے کے لیے کسی حکیم کے مشورے پر بادام اور پستہ استعمال کر بھی لیا تو اس میں کون سا عیب نظر آ گیا؟ لیکن اس کے ذہن میں ایک تصور بنا ہوا تھا. بس اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس خشک روٹی ہوتی ہے اور وہ پانی میں بھگو کے کھاتے ہیں. کیا بیکار بات! اتنی سی بات پر اتنے بڑے بزرگ سے بدگمان ہو کے واپس آ گئے. تو یہ اصل میں محرومی ہوتی ہے. چنانچہ تھانہ بھون میں دنیا جہان سے لوگ جاتے تھے اپنی اصلاح کی خاطر. علم کے آفتاب اور ماہتاب جو جبال العلم تھے وہ جاتے تھے حضرت کی خدمت میں اور انسانیت لے کر وہاں سے آتے تھے. لیکن خود تھانہ بھون کے جو لوگ تھے وہ عجیب و غریب باتیں کر دیا کرتے تھے. ایک صاحب کہتے تھے پتہ نہیں ان بڑے میاں میں کیا نظر آتا ہے کہ اتنی دور دور سے لوگ آتے ہیں، تو قریب والوں کو کچھ نظر ہی نہیں آتا اور دور والے آ کر اپنے مقدر سنوار جاتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے کہ ابو جہل قریب والا تھا، اس کو کچھ نظر ہی نہ آیا اور بلال اور صہیب حبشہ اور روم سے آ کر اپنی عاقبت کو سنوار کر چلے گئے. جس نے محبت کی نظر ڈالی اس کو خیر مل گئی، جس نے اعتراض کی نظر ڈالی وہ خیر سے محروم رہا. چنانچہ ایک صاحب کہنے لگے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ جس نے بھی بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اس کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی. جب انہوں نے یہ بات بار بار کہی تو ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا واہ یہ کیا بات کر دی بھائی کہ جس نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی، اور ابو جہل نے تو نبی علیہ السلام کے چہرے کو کتنی بار دیکھا اس کو تو ہدایت نہ ملی. تو اس پر ان بزرگوں نے سمجھایا کہ دیکھو ابو جہل نے جب بھی دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو محمد بن عبداللہ کی نظر سے دیکھا، اگر وہ ایک دفعہ بھی محمد الرسول اللہ کی نظر سے دیکھ لیتا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا. تو یہ نظر ہوتی ہے، عقیدت محبت کی نظر ہو تو خیر مل جاتی ہے، اور اگر اس میں تنقید کی نظر ہو تو انسان محروم ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو پیران پیر، ان کی خدمت میں 3 بندے جا رہے تھے. راستے میں ایک دوسرے سے تعارف ہوا، پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ ایک نے کہا یار سنا ہے کہ یہاں کوئی بڑے شیخ رہتے ہیں،
میرا ایک مسئلہ ہے، میں اس مسئلے میں دعا کروانے جا رہا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا کہ بھئی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ اتنے نیک بزرگ ہیں، میں ان کے پاس روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تیسرے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں سنا تو ہم نے بھی ہے کہ بڑے اللہ والے ہیں، ہم نے کہا چلو جا کر دیکھیں ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ تینوں بندے حضرت کی خدمت میں آئے، جس نے دعا کروانی تھی حضرت نے دعا کر دی، اللہ نے اس کی مراد کو پورا کر دیا۔ جو فیض حاصل کرنے کی نیت سے آ رہا تھا وہ صحبت میں رہا اور کچھ عرصے بعد حضرت سے اس کو نسبت نصیب ہو گئی، خلیفہ بنا۔ اور جو تنقید کی نظر سے آ رہا تھا لوٹ کر واپس آیا تو بالآخر وہ کفر کا مرتکب ہو کر دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ تیرا کیسا معاملہ ہے، جس کو اپنے دربار سے دھتکارنا چاہتا ہے اس کو اپنے اولیاء کا دشمن بنا دیا کرتا ہے۔ تو ڈرنے کی بات ہے، انسان ہر وقت دوسرے کو پرکھتا تولتا رہتا ہے۔ میری ہر نظر تیری منتظر، تیری ہر نظر میرا امتحان۔ چنانچہ ایک صاحب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جیسے علمی حضرات، علم کے جبال اور پہاڑ، یہ بھی آپ سے بیعت ہو گئے ہیں۔ تو حضرت کی خدمت طبیعت میں بہت تواضع تھی، حضرت نے بھی بڑے حیران ہو کر آگے سے کہا کہ ہاں بھائی مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آ کر مجھ سے بیعت ہو گئے۔ اللہ اکبر، دیکھو اللہ والوں نے کیسے بات کو سمیٹ ہی دیا، نہ اس پر اعتراض کہ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے، نہ یہ کہا کہ تم ہمیں کیا پہچانتے ہو بھائی۔ اس نے کہا جی مجھے بڑا تعجب ہے۔ آگے سے فرمان لگے ہاں بھائی مجھے تو آپ سے بھی زیادہ تعجب ہے کہ یہ اتنی علمی شخصیات مجھ سے کیسے بیعت ہو گئی۔ اور جو حضرت حاجی صاحب کا مقام جانتے تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت کا اس قدر ادب کیا کرتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اے خدا جو ایم توفیق ادب کہ بے ادب محروم مان فضل رب۔ اس لیے شیطان بدگمانی کے ذریعے انسان کے دل میں دوسرے کے بارے میں غلط تاثر پیدا کر دیتا ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ۔ اب آئینے میں انسان دیکھے تو اپنی شکل نظر آتی ہے، جیسی شکل ہوگی ویسی نظر آئے گی۔ تو انسان اللہ والوں کو دیکھتا ہے تو اگر ان کو دیکھ کر دل میں محبت پیدا ہو رہی ہے، سنت نظر آ رہی ہے، اللہ رب العزت کا عشق ان کی زندگی میں نظر آتا ہے، تو انسان سمجھ لے کہ ہاں بھائی میرے اپنے دل میں بھی یہ نعمت موجود۔ اور اگر ان کو دیکھ کر طبیعت کے اندر بدگمانی پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ یہ تو ایک آئینہ تھے، انہوں نے مجھے میرا چہرہ دکھا دیا۔ بعض لوگ اللہ والوں کو ناپنا تولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی سنار ہمالیہ پہاڑ کو اپنے ترازو سے تولنے بیٹھ جائے۔ بھئی ترازو تو تمہارا تولے مشکل سے ویٹ کر سکتا ہے، اور اس کے اوپر تم ہمالیہ پہاڑ کو تولنے بیٹھے تو کیا بنے گا؟
تو بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کی ناپ تول کرے اور ان پر اعتراض کرے، انسان بدگمانی سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگے۔ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک عورت اپنے بچے کی نیپی تبدیل کروا رہی تھی، تو اس کی کہیں انگلی کے اوپر تھوڑی سی نجاست لگ گئی۔ اتنے میں گھر کے بچوں نے شور مچا دیا، پہلی کا چاند نظر آ گیا، پہلی کا چاند نظر آ گیا۔ اس نے سوچا چلو میں بھی پہلی کا چاند دیکھ لوں۔ اب یہ پہلی کا چاند جب دیکھنے لگی تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ انگلی اپنے ناک پہ رکھ لیتی ہیں۔ اس نے انگلی اپنے ناک پر رکھی، جب چاند کو دیکھا کہنے لگی ہاں ہے تو پہلی کا چاند، پتہ نہیں اس دفعہ بدبودار کیوں ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ چاند بدبودار نہیں تھا، اس کی انگلی کی بدبو اس کی ناک میں آ رہی تھی۔ تو اعتراض کرنے والوں کو دیکھا عام طور پر ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک نقطے کی بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیطان انسان کے ذہن میں برے وسوسے ڈالتا ہے۔ اس وسوسے کو اگر آپ اپنے ذہن سے نکال دیں تو پھر آپ بدگمانی سے بچ جائیں گی۔ وہ فوڈ فار تھاٹ دے دیتا ہے، اور اس فوڈ فار تھاٹ پر بندے سوچ بچار کر کے بالآخر بدگمانی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ جب بھی شیطان ذہن میں کوئی وسوسہ ڈالے، آپ اس وسوسے پہ سوچنے کی بجائے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کریں۔ کسی کے بارے میں برے خیال ذہن میں آئیں، دیورانی جٹھانی کے بارے میں، ساس کے بارے میں، پڑوسن کے بارے میں، کسی کے بارے میں کوئی برا خیال ذہن میں آئے تو فوراً پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس خیال کو نہ سوچیں، نہ اس کی تصدیق کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ شیطان بدگمانی کا مرتکب کروا کر آپ کو خیر سے محروم کر دے گا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ ابن عربی بڑے عالم ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا میرے ساتھ آج مناظرہ کر لو۔ تو میں نے کہا میں ہرگز نہیں کروں گا۔ کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تیرے لیے ایک ڈنڈا دیا ہے جس کا نام ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ بدتمیز، میں یہ ڈنڈا استعمال کر کے تجھے یہاں سے دور بھگا دوں گا، مجھے تجھ سے بحث میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور واقعی اگر وہ بحث میں پڑ جاتے تو شیطان ان کی دلیلوں کو توڑ کر ان کو شاید کسی برے پوائنٹ کے اوپر لے آتا۔ کہتے ہیں کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کی بیعت تھی، کسی بزرگ تھے، انہوں نے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں 100 دلائل تھے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ بڑے خوش تھے کہ میں نے وجود باری تعالی کے بارے میں 100 دلائل بڑے ٹھوس اور مضبوط اکٹھے کر لیے۔ ایک مرتبہ شیطان سے ملاقات ہو گئی۔ شیطان نے کہا کہ راضی اللہ تعالیٰ موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دلیل دو۔ انہوں نے پہلی دلیل دی، شیطان نے توڑ دی۔ دوسری دلیل دی، شیطان نے پھر توڑ دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ جب ان کی 100 دلیلیں ٹوٹ گئیں تو امام راضی رحمت اللہ علیہ اس وقت بہت پریشان ہوئے، مگر ان کا تعلق اپنے شیخ کے ساتھ تھا، رابطہ سلامت تھا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی آنکھوں کے سامنے شیخ کی شکل نظر آئی
اور شیخ بڑے جلال میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ راضی تم اس مردود کو کیا دلیلیں دینے میں لگے ہو، تم اس کو یہ کہو کہ میں بغیر دلیل کے اپنے رب کی ذات کو مانتا ہوں۔ چنانچہ جب امام راضی رحمۃ اللہ نے یہ کہا کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کے وجود پر ایمان رکھتا ہوں، اس کو شیطان نہ توڑ سکا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان محفوظ ہو گیا۔ تو شیطان تو ایسا بدبخت ہے کہ بس وہ وسوسہ ذہن میں ڈالیں تو وسوسے کو مت سوچیں، اس خیال کو مت آگے بڑھائیں، بلکہ ہمارے پاس دو ہتھیار ہیں، ایک ہتھیار لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرا ہتھیار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کچھ بھی پڑھ لیں ان دونوں میں سے، اسی وقت شیطان بھاگتا ہے، دور چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی شیطان کے وسوسے سے حفاظت فرما دیتا۔ چند صحابہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بسا اوقات ہمارے دل میں ایسے خیال آ جاتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ہم پھانسی پہ لٹک جاتے، آگ میں پڑ جاتے، یہ زیادہ بہتر تھا بنسبت اس کے کہ ایسے خیال ہمارے ذہنوں میں آئیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے، جب بھی برا خیال آئے اور بندہ اس کو ناپسند کرے تو یہ علامت ہے کہ واقعی اللہ نے اس بندے کے دل میں ایمان کو بھر دیا ہے۔